السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ونادا، اور آواز لگائیں گے اصحاب والے الجنہ جنت، اصحاب والوں کو النار آگ، ان یہ کہ قد تحقیق وجدنا ہم نے پایا ما اس چیز کو وعدنا جو ہم سے وعدہ کیا تھا ربنا ہمارے رب نے حقا حق، فہل پس کیا وجدتم تم نے پایا ما اس چیز کو وعدہ جو وعدہ کیا تھا ربکم تمہارے رب نے حقا حق، قالوا وہ کہیں گے نعم جی ہاں، فأذن پس اعلان کرے گا مؤذن اعلان کرنے والا بینہم ان کے درمیان، ان یہ کہ لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہو علی پر الظالمین ظالم، الذین وہ لوگ یصدون جو روکتے ہیں عن سے سبیل اللہ اللہ کے رستے، ویبغونها اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں عوجا ٹیڑھ، وہم اور وہ بالآخرۃ آخرت کے ساتھ کافرون کفر کرنے والے ہیں۔ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اور جنت والے آگ والوں کو آواز دیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یہ کہ ہم نے تو اس کو حق پایا جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا، فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، پس کیا تم نے بھی اس کو حق پایا جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا، قالوا نعم وہ کہیں گے جی ہاں، فأذن مؤذن بینہم ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین اللہ کی ظالموں پر لعنت ہو، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، ظالم وہ ہیں جو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں اور ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ کافرون اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں۔ جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں، تو اس موقع پر جنت والوں اور جہنم والوں کے درمیان اللہ تعالیٰ پردے کو ہٹائے گا۔ جب پردہ ہٹے گا تو جنت والے جہنمیوں کو دیکھیں گے اور ساتھ ایک اعلان کریں گے، آواز دیں گے ان کو کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ہم سے تو جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے پورا پایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تم ان چیزوں سے بچو اور یہ کام کرو، اس کے بدلے میں تمہیں یہ انعام دوں گا، ہم نے وہ کیا، ہم نے تو دیکھا کہ ہمارے رب کا کیا وہ وعدہ پورا ہوا، کیا جو رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، تم سے وعدہ کیا تھا اگر تم نے ایسے کیا تو یہ سزا، ایسے کیا تو یہ عذاب، ایسے کیا تو یہ گرفت، کیا تم نے بھی اس وعدے کو حق پایا جو رب نے تم سے کیا تھا؟ ہمیں تو وعدہ پورا مل گیا انعام، اور تم سے جو وعدہ تھا کہ اس جرم پر یہ سزا، یہ بھی ایک وعدہ تھا، تم بتاؤ یہ پورا ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ اعلان بطور شرمندگی، بطور تذلیل اور بطور تحقیر ہوگا، جس طرح کہ بندہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کہتا ہے بتا میں نے جو کہا تھا کہ تو نے اگر ایسے کیا تو یہ ہوگا، پھر ہوا کہ نہیں ہوا تیرے ساتھ، یہ شرمندہ کرنے کے لیے، جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے بدر کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کی رؤساء مارے گئے تو وہ بدر کا کنواں، اس میں 24 کے قریب سردار پھینکے گئے، آپ اس کنارے پر آئے، آپ نے ایک ایک کا نام لے کر پکارا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اب تمہیں اچھا رہا، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ہم سے تو جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے وہ سچ پایا،
اب تم یہ بتاؤ کہ تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی آپ نے ان کو اس موقع پر خطاب کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ پاس کھڑے تھے، فرمایا اللہ کے رسول وہ تو مردہ لاشیں ہیں، ان کے اندر روح نہیں ہے، آپ کن سے خطاب کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عمر میری اس بات کو جو میں کر رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یعنی جتنا تم سن رہے اتنا ہی وہ سن رہے، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اور ایک روایت کے اندر یوں وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روحوں کو لٹایا، اتنی دیر کے لیے ان کو زندہ کیا، انہوں نے وہ بات سنی، اس کے بعد پھر ان کے لیے وہی موت کی کیفیت۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کسی مردے کو بھی سنا دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو پتھروں کو سنا دے، بے جان کو سنا دے، لیکن ہمیں کیسے پتہ ہے کہ یہ سنتا ہے؟ یہ تو میرا رب جس کو چاہے سنا دے، لیکن مجھے تو نہیں پتہ کہ رب اس کو سنا رہا ہے۔ میں خواہ مخواہ کسی قبر والے کے بارے میں دعویٰ کر دوں کہ جی یہ سنتا ہے، یہ جانتا ہے، یہ علم رکھتا ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ ہاں میرا رب سنانا چاہے تو سنا دے، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں وہ کیا سنانا چاہتا ہے اور کیا نہیں سنانا چاہتا۔ تو اس لیے یہ یہاں سے کوئی یہ عقیدہ بنانے کی کوشش نہ کرے کہ مردہ سنتے ہیں، نہیں سنتے مردہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا وہ نہیں سنتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو آپ واپس آ گئے۔ یہ آپ کا خطاب بھی ان سے بطور عار، شرمندگی اور ان کو ذلیل کرنے کے تھا کہ بتاؤ اب تم نے سزا چکھی ہے کہ نہیں چکھی۔ جب یہ بات ہو جائے گی اس کے بعد جہنمی کہیں گے ہاں بھئی ہم نے تو وہ وعدہ پورا پایا، جو رب نے کہا تھا وہی ہوا ہمارے ساتھ۔ پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا، او ظالمو تم پر اللہ کی لعنت، تم پر اللہ کی لعنت کہ تم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے رہے، اب تم پر لعنت ہے۔ ظالم کون ہوتے ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ان کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، مثلا نماز سے روکنا، روزہ سے روکنا، حج سے روکنا، زکوٰۃ سے روکنا۔ روکنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صریح کہنا کہ نہ کرو ایسا کام، اور ایک ہوتا ہے صریح نہ روکنا لیکن ایسے حالات پیدا کرنا، ایسی باتیں کرنا، ایسا ماحول بنانا کہ جس سے کوئی دین سے رک جائے۔ مثال کے طور پہ جو پردہ کر کے آئے گا اس کے لیے داخلہ نہیں ہے، جو داڑھی رکھے گا اس کو نوکری نہیں ملے گی، جو نماز پڑھنے کے لیے چھٹی مانگے گا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ نمازوں کے لیے وقت نکالیں۔ یہ لوگ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، یہ صریح نہیں کہتے لیکن اشارتاً۔ آپ مدارس کی، مساجد کی ڈگریاں لے کے کسی کے پاس جائیں، سرکاری ادارے کے پاس کہ مجھے نوکری دو، وہ آپ کو کہے گا نہیں نہیں تمہارے لیے نوکری نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ ایک سبق دے رہا ہے کہ تم نے یہ دین کیوں لیا، تمہیں چاہیے تھا تم دنیا لیتے۔ یہ سب روکنے کی صورتیں ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، قرآنی احکامات پر اعتراض کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض، جس طرح کہ آج یہ کئی بے دین لوگ کرتے ہیں میڈیا پر، اور اس کے علاوہ دین پر کسی نہ کسی طرح اعتراض کرنا، یہ ٹیڑھ تلاش کرنا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔